یہ کہانی ہے سچی دوستی کی۔ ایک دن ایک گاؤں میں ایک چودھری رہتا تھا جس کا نام کرم دین تھا۔ ایک دن وہ اپنے خاص آدمی گاما کے ساتھ کھیتوں میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ اس کے خاص آدمی نے چودھری سے کہا، چودھری صاحب، کیا آپ کا کوئی دوست ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی سے دوستی کی ہے؟ چودھری بولا، ہاں، کیوں نہیں، دوست کے بغیر کیا کوئی زندگی ہے؟ گاما بولا، آپ نے کبھی اپنے کسی دوست سے ملایا نہیں؟ اس کی بات سن کر چودھری مسکرایا اور بولا، کل میں تمہیں اپنے 1.5 دوست سے ملاؤں گا۔ گاما بولا، 1.5 کیا مطلب؟ دوست تو ہمیشہ 1 یا 2 ہوتے ہیں، یہ بہت سارے۔ 1.5 کا کیا مطلب ہے؟ چودھری بولا اور ہنسا، کل دیکھ لینا۔ اور گاما حیران ہو کر چودھری کے پیچھے اس کی حویلی چلا گیا۔ رات گزری، اگلے دن چودھری کرم دین تیار ہوا۔ اس نے گاما کو ساتھ لیا اور ایک گاؤں کی طرف چل دیا۔ جب ان کی گاڑی ایک بڑی سی حویلی کے آگے رکی تو گاما حیران رہ گیا۔ حویلی کے ملازمین نے جب چودھری کرم دین کو گاڑی سے اترتے دیکھا تو وہ بھاگ کے اندر گئے اور ان کے آنے کی اطلاع دی۔ اتنے میں ایک باروب شخصیت بڑی شان و شوکت کے ساتھ حویلی سے نکلی اور وہ چودھری کرم دین سے ملنے لگے۔ چودھری کرم دین نے گاما سے کہا، یہ میرا دوست ہے چودھری سجاول، ایک معروف کاروباری اور مشہور سیاسی شخصیت اور میرا جگری یار۔ اس کی بات سن کر گاما مسکرا دیا۔ چودھری کرم دین کی بات ختم ہونے کے بعد چودھری سجاول نے اپنے ملازموں کو اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد چودھری کرم دین کو خاص مہمانوں والے کمرے میں بٹھایا گیا اور کئی طرح کے پکوان اس کے سامنے رکھ دیے گئے۔ چودھری کرم دین اور اس کے خاص آدمی گاما نے کھانا کھایا اور باتوں ہی باتوں میں وقت کا پتہ نہ چلا۔ شام ہو گئی۔ چودھری کرم دین نے چودھری سجاول سے کہا، اچھا اب ہم چلتے ہیں، ہمیں کہیں اور جانا ہے۔ پہلے تو چودھری سجاول نہ مانا اور بس ضد رہا کہ رات یہیں قیام کریں۔ پھر جب چودھری کرم دین نے ضد کی تو اس نے اپنے نوکروں کو کہا کہ پھلوں کے ٹوکرے چودھری کی گاڑی میں رکھ دی جائیں۔ گاما نے جب دیکھا کہ چودھری سجاول چودھری کرم دین کی اتنی خاطرداری اور مہمان نوازی کر رہا ہے تو اس نے اپنے دل میں سوچا، یہ تو چودھری کرم دین کا پکا پورا دوست ہی ہوگا۔ اب آدھا دوست کون ہے، سوال یہ تھا۔ جب چودھری کرم دین اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے تو اس نے گاما سے کہا، تم کہتے تھے میرے دوست کتنے ہیں، تم ابھی جس سے مل کے آئے ہو وہ میرا آدھا دوست ہے۔ گاما حیران کہ چودھری سجاول نے تو ہماری اتنی خاطرداری کی اور چودھری کرم دین کی اتنی آؤ بھگت، اگر آدھا دوست ایسا ہوتا ہے تو پھر پورا دوست کیسے ہوگا؟ وہ حیران تو بہت ہوا پر چودھری کرم دین سے کچھ پوچھ نہ سکا۔ شام زیادہ ہوتی جا رہی تھی، آگے گاڑی بڑھتی جا رہی تھی۔ چودھری کرم دین نے ڈرائیور کو ایک پرانی سی حویلی کے آگے رکنے کو کہا اور گاما سے بولا، آؤ آج میں تمہیں اپنے پورے دوست سے ملاتا ہوں۔ چودھری نے اس دروازے کو کھولا اور اندر چلا گیا۔ گاما بھی اس کے ساتھ تھا۔ دونوں سین میں پہنچے۔ سین کی ایک طرف کئی جانور تھے اور ایک آدمی ان سب جانوروں کے لیے چارہ بنا رہا تھا۔ اس آدمی نے جب چودھری کو دیکھا تو مسکرا دیا اور آ کر چودھری سے ملنے لگا اور گاما سے بھی ملا۔ چودھری کے ملنے کے بعد وہ دوبارہ چارہ بنانے میں مصروف ہو گیا۔ چودھری گاما سے بولا، یہ ملک اللہ داد ہے، میرا دوست، میرا پورا دوست۔ اس کی بات سن کر گاما کچھ حیران ہو گیا اور دل میں اس ملک اللہ داد کا چودھری سجاول سے مقابلہ کرنے لگا۔ اس کے نزدیک چودھری سجاول ملک اللہ داد سے حال حال سے بہتر ہی تھا۔ اتنے میں ملک اللہ داد نے اپنے حویلی میں کام کرنے والے ایک نوکر سے کہا، جاؤ اور مہمانوں کے لیے کچھ چائے ناشتے کا بندوبست کرو۔
اور وہ آ کر چودھری کے پاس بیٹھ گیا اور بولا، شام گہری ہو رہی ہے، تم لوگوں کو رات کو سفر نہیں کرنا چاہیے، کیا تم لوگ یہاں رکو گے یا کہیں اور پہنچنا ہے؟ چودھری بولا، نہیں، بس تم سے ملنا تھا، تمہاری خیریت معلوم کرنی تھی، ہم یہاں رات کو نہیں رکیں گے۔ اتنے میں ملک اللہ داد کا ملازم چائے لے آیا۔ انہوں نے چائے پی، باتیں کی اور کچھ ہی دیر بعد چودھری نے کہا، اچھا اب ہم چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی۔ ملک اللہ داد نے اسے خدا حافظ کہا اور یوں چودھری اور گاما دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے اور گاڑی چلنے لگی۔ چودھری کرم دین نے گاما سے کہا، گاڑی گاؤں سے دور جنگل میں روک دینا۔ گاما نے گاڑی جنگل میں روک دی اور اس نے چودھری سے پوچھا، آپ نے گاڑی اس ویرانے میں کیوں رکوائی؟ چودھری بولا، اب میں بتاتا ہوں کہ میرا ایک دوست آدھا اور ایک پورا کیوں ہے۔ پہلے تم چودھری سجاول کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ راستے میں کچھ لوگوں نے چودھری کو پکڑ لیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہی ڈاکو ہے جس نے ان کے کئی لوگوں کو قتل کیا ہے، اور وہ بضد ہیں کہ اگر انہیں بدلے میں 5 لاکھ روپے اور ایک رشتہ نہ دیا گیا تو وہ چودھری کو مار ڈالیں گے۔ اگر ان لوگوں کی بات نہ مانی گئی تو وہ چودھری صاحب کو مار ڈالیں گے۔ گاما چودھری کی بات سن کر حیران ہوا اور بولا، اگر انہوں نے میری بات مان کر ادھر آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ چودھری بولا، جو میں نے تمہیں کہا ہے تم وہی کرو۔ گاما چودھری کی بات سن کر چودھری سجاول کے گاؤں چلا گیا۔ جب وہ چودھری سجاول کی حویلی میں پہنچا تو اس نے سارا ماجرا چودھری سجاول کو بتا دیا۔ چودھری سجاول بولا، میرے پاس اتنی نقدی تو نہیں ہوگی، نہ ہی رشتہ ہے، پر میں 2 دنوں تک کچھ انتظام کرتا ہوں، کیا پتہ کچھ انتظام ہو ہی جائے۔ گاما چودھری سجاول کی بات سن کر مایوس ہو گیا۔ وہ حویلی سے باہر نکلا اور ملک اللہ داد کی حویلی کی طرف آ گیا۔ اس نے آ کے ساری بات ملک اللہ داد کو بتائی۔ ملک اللہ داد نے گاما سے کہا، تم یہاں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ اتنے میں اس نے اپنی گائے لی اور حویلی سے باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کچھ پیسے لیے حویلی میں واپس آیا اور پھر گھر کی طرف چل دیا۔ گھر سے واپسی پر اس نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کے وہ آ گیا۔ ملک اللہ داد کے ایک ہاتھ میں پیسے اور دوسرے ہاتھ میں اس کی بیٹی کا ہاتھ تھا۔ جب گاما نے یہ سب دیکھا تو حیران رہ گیا۔ ملک اللہ داد نے اسے دیکھ کر کہا، اس کی بیٹی اور میری بیٹی میں کیا فرق ہے؟ یہ پیسے اور یہ میری بیٹی ہے، اور جا کر چودھری کو لے کر آتے ہیں۔ اس کی بات سن کر گاما کی آنکھوں میں حیرانگی کی وجہ سے آنسو آ گئے، اور جب ملک اللہ داد چودھری کے پاس پہنچا تو وہ صحیح حالت میں گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ چودھری ملک اللہ داد سے بولا، پولیس آ گئی تھی، انہوں نے صحیح ڈاکو کو پکڑ لیا، اس لیے لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا اور میں صحیح سلامت ہوں۔ چودھری نے ملک اللہ داد کی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور ملک اللہ داد سے گلے ملایا اور گاما سے بولا، اب تو سمجھ گئے ہوگے ایک اور آدھے میں فرق۔ گاما بھی سچی دوستی کے اصل مطلب کو سمجھ گیا تھا۔